آداب ناظرین، روز نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کا میزبان مسعود احمد۔ آئیے جلدی سے دیکھتے ہیں آج کی سپیڈ روز نیوز۔ گچی بولی میں عمارت کا جھکاؤ، ہیڈرا کی فوری کارروائی سے بڑے حادثے کو بچا لیا گیا۔ گچی بولی کے قریب صدیق نگر میں ایک خوفناک واقعہ پیش آیا جس میں ایک 5 منزلہ عمارت خطرناک حد تک جھک گئی۔ اس واقعے سے علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا اور عمارت کے اندر موجود افراد اور قریبی علاقوں کے رہائشیوں میں شدید اضطراب پیدا ہو گیا۔ حیدرآباد ڈیزاسٹر ریسپانس اینڈ اسسٹ اتھارٹی یعنی ہیڈرا نے صورتحال کی اطلاع ملتے ہی فوری کارروائی کی۔ ایمرجنسی ٹیمیں چند منٹوں میں موقع پر پہنچ گئیں اور عمارت میں رہائش پذیر افراد کو فوری نکال لیا گیا۔ اس فوری اقدام کی بدولت کسی قسم کے جانی نقصان سے بچا جا سکا۔ متاثرہ عمارت میں گہری دراڑیں کا پھیلنا اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ عمارت کا ڈھانچہ غیر محفوظ ہو چکا ہے۔ اس صورتحال نے مقامی لوگوں میں شدید خوف پیدا کر دیا تھا اور وہ خوف زدہ تھے کہ عمارت کبھی بھی گر سکتی۔ ہیڈرا کی بروقت کارروائی نے اس بحران کو سنبھال لیا اور رہائشیوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا۔ غلط تعمیرات کی وجہ سے جھکاؤ۔ ابتدائی تحقیقات کے مطابق عمارت کے جھکاؤ کی وجہ غیر معیاری تعمیراتی کام اور بنیادوں میں غیر خامیاں تھیں۔ قریب میں جاری تعمیراتی کام نے بھی اس صورتحال کو مزید پیچیدہ کر دیا۔ ماہرین نے حیدرآباد میں تعمیراتی معیار کی بہتری کی ضرورت پر زور دیا ہے تاکہ ایسے حادثات کی روک تھام کی جا سکے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح پیغام ہے کہ حیدرآباد میں تعمیراتی سرگرمیوں کی نگرانی اور سخت قوانین پر عمل درآمد کی ضرورت ہے۔ اس واقعے نے ہیڈرا کے نظام کی اہمیت کو بھی اجاگر کیا ہے اور یہ ضروری ہے کہ عمارتوں کے معیار اور حفاظت پر مزید توجہ دلائی جائے تاکہ مستقبل میں اس قسم کے حادثات سے بچا جا سکے۔ صدیق نگر میں عمارت کا جھکاؤ ایک خوفناک تجربہ تھا لیکن ہیڈرا کی فوری کارروائی نے بڑے حادثے کو ٹال دیا۔ تاہم یہ واقعہ تعمیراتی معیار کی کمزوریوں اور عمارتوں کی حفاظت کے حوالے سے گہری تشویش کا باعث ہے۔ حیدرآباد کی ترقی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ عمارتوں کی سلامتی کو اولین ترجیح دی جائے تاکہ مستقبل میں کسی بھی بدترین حادثے سے بچا جا سکے۔ بیورو رپورٹ روز نیوز۔ مسلم خواتین ووٹرز کو دھمکانے کے لیے بندوق تاننے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، پولیس کی جانب سے تردید۔ اتر پردیش کے میرپور علاقے میں ہونے والے ضمنی انتخاب کے دوران ایک پولیس آفیسر کے ذریعے مسلم خواتین ووٹرز کو دھمکانے کے لیے بندوق تاننے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی جس سے عوام میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ یہ ویڈیو سماجوادی پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ اکھلیش یادو نے شیئر کی جس میں انہوں نے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک مسلم خاتون پولیس آفیسر سے کہہ رہی ہے آپ کو گولی چلانے کا حکم نہیں ہے، جس پر بندوق ہاتھ میں لیے پولیس آفیسر جواب دیتا ہے ہمارے پاس حکم ہے اور آگے بڑھتا ہے۔ خاتون اس کے جواب میں کہتی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ ویڈیو میں پولیس آفیسر کی شناخت اسٹیشن ہاؤس آفیسر راجیو شرما کے طور پر کی گئی ہے۔ اکھلیش یادو نے ایک پوسٹ میں کہا کہ الیکشن کمیشن کو میرپور کے کاکرولی پولیس اسٹیشن کے ایس ایچ او کو فوری معطل کرنا چاہیے کیونکہ وہ ووٹرز کو بندوق کے ذریعے دھمکا کر ووٹ ڈالنے سے روک رہا ہے۔ اس پوسٹ پر جواب دیتے ہوئے مظفر نگر کے ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ امیش مشرا نے الزامات کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ٹیم کاکرولی گاؤں کے قریب اس وقت پہنچی تھی جب 2 گروپوں کے درمیان جھگڑے کی اطلاع ملی۔ راجیو شرما نے اپنے بیان میں کہا کہ پولیس نے جھگڑنے والے گروپوں کو منتشر کرنے کی کوشش کی لیکن پولیس پر پتھراؤ کیا گیا جس کے بعد ہلکا زور استعمال کیا گیا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ پولیس نے قانون و نظم کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے اینٹی رائٹ آلات کا استعمال کیا۔ کسی کو دھمکانے کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ پولیس پر پتھراؤ کرنے کے لیے متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی کی جائے گی۔ بیورو رپورٹ روز نیوز۔ یہی تو مارنے کے ہیں
चलो चलो महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी इत्तेहाद को कामयाबी मिलने की पेशकयासी, मुख्तलिफ एग्ज़िट पोल के नतायज जारी। महाराष्ट्र और झारखंड में असम्बली इंतखाबात के बाद एग्ज़िट पोल्स के आदाद व शुमार बीजेपी की क़यादत में इत्तेहादी हुकूमतों के इम्कानात को ज़ाहिर करते हैं। महाराष्ट्र में कुल 288 नशिस्तों के लिए इंतखाबात हुए, जहां अक्सरियत के लिए 145 नशिस्तें दरकार हैं, जबकि झारखंड में 81 नशिस्तों पर इंतखाबात हुए। महाराष्ट्र एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक बीजेपी की क़यादत वाली महायुति इत्तेहाद को वाज़ेह बरतरी हासिल हो सकती है। पीपल्स प्लस ने अपने एग्ज़िट पोल में महायुति 182 नशिस्तें, MVA महाविकास अखाड़ी 97 और दीगर 9, पब्लिक पी मार्क के मुताबिक महायुति को 137 से 157 सीटें मिल सकती हैं, MVA को 126 से 146 और दीगर को 2 से 8 नशिस्तें मिल सकती हैं। ABP मैट्रिक्स के मुताबिक महायुति को 150 से 170, MVA को 110 से 130 और दीगर को 8 से 10 नशिस्तें मिल सकती हैं। CNN एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक महायुति 154, MVA 128, दीगर 6। चाणक्य सर्वे के मुताबिक महायुति को 152 से 160, MVA 130 से 138, दीगर 6 से 8। लोकशाही मराठी के मुताबिक महायुति को 128 से 142, MVA को 125 से 140 और दीगर को 18 से 23 सीटें मिल सकती हैं। एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक बीजेपी की क़यादत में NDA को झारखंड में भी बढ़तरी हासिल हो सकती है, मगर कुछ पोल्स अपोजिशन की बेहतर कारकर्दगी की निशानदेही करते हैं। पीपल्स प्लस ने दिया है कि NDA को 46 से 58, कांग्रेस JMM इत्तेहाद 24 से 34, दीगर 6 से 10। ABP मैट्रिक्स के मुताबिक NDA को 42 से 47, कांग्रेस JMM इत्तेहाद 25 से 30, दीगर 1 से 14। एक्स माई इंडिया के मुताबिक NDA को 25, कांग्रेस JMM इत्तेहाद 53, दीगर को 3। टाइम्स नाउ के मुताबिक NDA 40 से 44, कांग्रेस JMM इत्तेहाद 30 से 40, दीगर 1। एग्ज़िट पोल्स के मुताबिक दोनों रियासतों में बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद के इम्कानात मजबूत दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र में महायुति इत्तेहाद को बड़ी अक्सरियत मिलने की तौक़्क़ो है, जबकि झारखंड में NDA को कांग्रेस JMM इत्तेहाद से सख्त मुकाबला दरपेश है। हकीकी नताइज से तीन दिन में वाज़ेह हो जाएगा कि ये अंदाज़े किस हद तक दुरुस्त हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रोज़ न्यूज़। खाने की हिफाजत की खिलाफ वर्जी पर छापे, 1400 किलो अदरक लहसुन का पेस्ट हुआ जब्त। हैदराबाद के काटेदन सनती इलाके में खाने की हिफाजत की खिलाफ वर्जियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई, जिसमें 2 फैक्ट्रियों में सफाई के संगीन मसाइल और मुमकिना मिलावट के अमल का इंकशाफ हुआ है। इस छापे के दौरान 1400 किलो अदरक लहसुन का पेस्ट जब्त किया गया, जिससे शहर में खाने की मसनूयात के मेयार के बारे में तशवीश बढ़ गई है। ये खाने की हिफाजत की कार्रवाई 2 फैक्ट्रियों में की गई, जहां इंस्पेक्टर्स ने नाक़िस सफाई के हालात और ख़राब मैन्युफैक्चरिंग के तरीक़ों का पता चलाया है। छापा उस वक्त किए गए जब मुकामी फैक्ट्रियों में खाने की मसनूयात की मेयार पर ख़दशात बढ़ने लगे थे। इसके नतीजे में ज़रूरत महसूस की गई कि खाने की मसनूयात की हिफाजत के लिए सख्त क़वानीन और बाकायदा मुआयने किए जाएँ। फैक्ट्री में खाने की हिफाजत के एहलकारों ने संगीन खिलाफ वर्जियाँ पाई। फैक्ट्री के अंदर ना तो नाम का बोर्ड था और ना ही पते की तफसीलात, जो कि क़ानूनी उसूलों की खिलाफ वर्जी थी।
یہاں 400 کلو پیک شدہ لہسن ادرک کا پیسٹ اور 50 کلو مصنوعی رنگ بھی ضبط کیا گیا، جس سے ملاوٹ کا خدشہ پیدا ہوا۔ اس فیکٹری کے اندر صفائی کے سنگین مسائل تھے، جیسے پانی کا جمنے کا مسئلہ اور دیواروں پر مکڑی کے جالے۔ فیکٹری کے کارکنان بغیر حفاظتی سامان جیسے دستانے اور سر پر بالوں کو ڈھکنے کے لیے بنا ٹوپی پہنے کام کر رہے تھے۔ دوسری فیکٹری میں بھی 1000 کلو لہسن ادرک پیسٹ ضبط کیا گیا۔ دوسرے چھاپہ مارہ کارروائی میں ایک فیکٹری میں 1000 کلو ادرک لہسن کا پیسٹ ضبط کیا گیا۔ فیکٹری میں صفائی کے انتظامات بالکل بہتر نہیں تھے اور یہاں پانی کا جمنے کا مسئلہ تھا، خاص طور پر گرائنڈنگ کے علاقے میں۔ یہاں بھی ملازمین کے پاس حفاظتی سامان موجود نہیں تھا اور کیڑے مکوڑوں کے کنٹرول کے ریکارڈ نہیں تھے۔ حکومت اور فوڈ انڈسٹری کے لیے ایک اہم پیغام ہے کہ کھانے کی مصنوعات کی حفاظت کے معیار کو بہتر بنایا جائے اور باقاعدہ معائنوں کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کو غیر محفوظ اور غیر معیاری کھانے سے بچایا جا سکے۔ بیورو رپورٹ، روز نیوز۔ آج کی اسپیڈ روز نیوز میں بس اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی نیوز میں۔